السلام علیکم جناب. ہمارے ویلاگ چل رہے تھے اور ایران تک میں پہنچ گیا تھا. بیسکلی میں ویلاگز اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ مجھے خود چیزیں یاد رہیں، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی طرح کا بینیفٹ لے سکتا ہے ان ویڈیوز سے تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایران میں میرے پاس بارڈر سے میں سم کارڈ نہیں لے سکا تھا، تو اس کی وجہ سے انٹرنیٹ نہیں تھا، تو میں بہت سی وہاں پر ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکا، اور اس میں اور بھی کچھ چیزیں تھیں. تو میں نے بات کی تھی کہ جی بارڈر تقریباً کلیئر ہو گئی، اور پھر انہوں نے کووڈ وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے کہا جی آپ ایک دن کے لیے آپ کو کوارنٹائن ہونا پڑے گا. تو خیر میں نے وہاں پر کافی شور مچا دیا، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی. وہ لے گئے ہمیں ایک مسجد سی تھی بہت بڑی سی، اور اس کے بہت بڑا سا صحن تھا. اس کو باہر سے انہوں نے اس کے گیٹ پہ تالا لگایا ہوا تھا، اور سب جو بھی آ رہے تھے پاکستان سے ان کو سب کو وہاں پر انہوں نے بند کیا ہوا تھا. اوپن سی جگہ تھی، خیر کمرے بھی دیے ہوئے تھے، اور اوپن صحن میں بھی آپ پھر سکتے، لیکن مین گیٹ پہ تالا لگا ہوا تھا ایک قسم کا. تو خیر میں بائک اپنا لے کے گیا اور میں وہاں پر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی میں تو اپنے بائک پہ جا رہا ہوں، تو مجھے آپ لوگ جانے دیں، کیونکہ میں نے تو اکیلے جانا ہے، میں نے کس کو کووڈ دینا ہے اور کہاں پھیلانا ہے کووڈ. میں نے پھر آگے نکل جانا ہے ترکی، مجھے جانے دیں آپ نے. لیکن خیر وہ انہوں نے ان شارٹ بہت ذلیل کیا مجھے، اور تقریباً جو ہے وہ 5 گھنٹے تک میں وہاں پر ان سے ایک قسم کے مذاکرات کرتا رہا. بات چیت چلتی رہی میری ان سے، لیکن جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے. لیکن 5 گھنٹے کے بعد پھر انہوں نے مجھے جانے دیا بالآخر. اور میں نکل آیا. میں بارڈر سے نکل کے پہلا سٹی جو ایران کا آتا ہے وہ زاہدان ہے، جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں زاہدان. تو میں زاہدان پہنچ گیا. میرے پاس میں نے بتایا جیسے کہ ایران کی اندر کی ویڈیوز کم ہیں، اس کی ایک ریزن ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں. اس لیے میں جو ویڈیوز میرے پاس ایران کی تھیں ان کو ریپیٹڈلی چلا رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں. تو خیر پھر میں وہاں سے اللہ کر کے تقریباً 6-7 بجے میں جو ہے وہ زاہدان پہنچ گیا. زاہدان میں نے ہوٹل لیا ایک چھوٹا سا، اور آلدو زاہدان پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ 5-6 جگہوں پر ان کے وہ ناکے لگے ہوتے ہیں، کہیں پر آرمی کھڑی ہے، کہیں پر پولیس کھڑی ہے. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو پوچھ رہے جی کہاں سے آئے ہو، یعنی کیا کس لیے آئے ہو، کیا میں نے ان کو بتایا شاید. تو خیر اچھا تھا وہ. انہوں نے پھر بتایا مجھے کہ خیال رکھیں یہاں پر یہ جو سستان بلوچستان پروونس ہے ایران کا، ان کا اس میں ذرا خیریت سے اور کسی اچھے ہوٹلز وغیرہ میں ٹھہریے گئے ساروں کو. اور میں پہنچ گیا وہاں پر. ایک نارمل سا میں نے ہوٹل جو تھا وہ لے لیا. وہ اس ٹائم پہ میرے خیال سے انہوں نے کوئی 1.5 لاکھ تومان کا جو ہے ایک رات کا کمرہ مجھے دیا. خیر ٹھیک تھا، وہ اتنا ایکسپینسو نہیں تھا کیونکہ ایران کی کرنسی ڈاؤن ہے. تو وہ خیر میں وہاں پر پھر ہوٹل میں پہنچ گیا. اچھا اب میرے ساتھ جو مسٹیک ہوئی، بہت بڑی مسٹیک ہوئی، البتہ اس میں میرا قصور نہیں تھا. اس میں وہ جو اتنا پینک ہوا تھا بارڈر پہ سارا سسٹم کہ میں ایسے یہ مسٹیک ہوگی میرے سے. وہ یہ تھا کہ جی مجھے وہاں پر سم کارڈ وہ لوگ دے رہے تھے. وہاں پر ایک چھوٹا سا آفس ہے، ٹورزم لکھا ہوتا ہے اس پہ، گردش کری ٹورزم والوں کا چھوٹا سا آفس ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے سے سم کارڈ لے لیں. تو میں نے کہا یار میں زاہدان جا کے لے لوں گا، کیونکہ میں تو رہا ہوں ایران، تو مجھے آئیڈیا تھا، فارسی بھی بولنی آتی. خیر میں نے نہیں لیا وہاں سے سم کارڈ، کیونکہ وہ پھر وہ کووڈ اور وہ کوارنٹائن والی ایپیسوڈ بھی ہوگی، اس کی وجہ سے اتنا وہ تنگ ہوئے ادھر ادھر. خیر پھر جناب میں زاہدان جب پہنچا تو تھا جمعے کا دن. تو جمعے کے دن ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، اور یہ مارچ کا مہینہ تھا، تو ان کا نیو ایئر بھی چل رہا تھا. تو نیو ایئر میں تقریباً یہ 14-15 دن چھٹیاں بھی کرتے ہیں یہ لوگ. تو خیر خلاصے جناب زاہدان میں کوئی 18-20 جو آفیسز تھے جہاں سے سم ملتی ہیں وہاں گھوما. لیکن وہ سب نے مجھے کہا کہ آپ کیونکہ فارنر ہیں تو آپ کو سم صرف ایک جگہ سے ملے گی، جو کہ سرکاری سیٹ اپ ہے سم کارڈز کا، وہاں سے ملے گی. تو وہ بند تھا، اور وہ اگلے 2-3 دن بند رہنا تھا. تو جناب ہوا یہ کہ اس وجہ سے مجھے سم کارڈ نہ مل سکا، اور میں پھر زاہدان میں بھی سم کارڈ نہیں مجھے، یعنی زاہدان میں بھی سٹی میں بھی سم کارڈ نہیں تھا. خیر میں نے پھر وہاں پر پھر ایران کی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ وہاں پر آپ کا ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ جو انٹرنیشنلی یوز ہوتے ہیں وہ نہیں وہاں پر چلتے.
تو آپ کے پاس کرنسی ہونا یا ایرانی بینک کا کارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو خیر میں نے پھر وہاں سے پیسے چینج کروایا. جب پیسے چینج کرنے کی بھی کہانی, اب میں نے ہوٹل والوں کو پیسے دینے تھے, اب میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں نے پیسے چینج کروانے تھے. پھر کیونکہ چھٹی تھی, اور یہ جو کرنسی چینج منی چینج والے ہیں یہ زاہدان میں صرف ایک آدھ جگہ پر بیٹھتے ہیں, کیونکہ زاہدان ان جنرل زاہدان از کنسیڈرڈ کہ جی تھوڑا سا انسیف پلیس ہے, لیکن ایسے کمپیریٹیولی, یعنی اگر آپ تہران وغیرہ سے اسے کمپیئر کریں تو تھوڑا سا اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی انسیف. تو اس وجہ سے کچھ لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ وہ جو یہ ہیں منی چینجر والے اور جیولریز والے جو ہیں ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ جی آپ نے 4 بجے بند کر دینی ہے دکانیں. اور اس خیر میں نکلا شہر میں ادھر ادھر گھومتا رہا, تو ایک مجھے مل گیا. اب جب مجھے مل گیا اس نے ویسے تو مجھے کنورٹ کر دیے, لیکن اس نے کہا اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ میں اس میں بھیج دوں. تو میں نے کہا اکاؤنٹ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے, مجھے آپ کیش دو. اس نے کہا یہ تو کوئی پتہ نہیں کتنے بلین تومان بن جائیں گے, کہ ظاہر بات ہے ایرانی کرنسی ڈاؤن ہے, تو وہ تو دتھیاں بنتی ہیں پیسوں کی. تو وہاں ایران میں تو وہ پیسے یوز کرتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنے لوکل اے ٹی ایم کارڈ ویزا کارڈ وغیرہ جو ان کے اپنے ہیں وہ یوز کرتے ہیں, اور بس وہی چلتا ہے. کرنسی کیش جو ہے وہ کوئی ہاتھ میں وہاں نہیں رکھتا. وہ تو بڑی کہانی ہوگی. اس نے کہا میرے پاس تو اتنا کیش ہے ہی نہیں, اور تم کیسے لے کے جاؤ گے, تو پورا ایک بیگ بن جائے گا فلاں. تو میں نے کہا میرے پاس اور کوئی سولوشن ہی نہیں ہے, مجھے تو میرے پاس کارڈ تو نہیں ہے, تو مجھے تو یہی آپشن ہے میرے پاس. خیر جناب وہ پھر اس نے ادھر ادھر دکانوں والوں سے دوستوں یاروں کو فون کیا, اور اس نے مجھے کیش وہ کر کے دیا. خیر میں اللہ اللہ کر کے واپس آ گیا. پھر یہ کہ زاہدان میں جو ہے نا وہ آتے ہی جو ہے مجھے جو ہے نا وہ ٹیکسی والے نے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں ہم لوٹ لیا ان دی سینس کہ وہ میں نے ٹیکسی مثلا میں نے کوئی 200 میٹر کے فاصلے میں میرا ہوٹل تھا, تو میں نے وہاں تک جانا تھا. تو میں نے اس سے کہا یار یہ اسٹریٹ جانا ہے میں نے. تو وہاں فارسی میں ہم لوگ بولتے ہیں مستقیم. مستقیم یہ کہ جی آپ سیدھا جا رہے ہو تو مجھے بھی بٹھا لو, تو اس کا کرایہ کم ہوتا ہے. یعنی میں نے پوری ٹیکسی نہیں لی, پوری ٹیکسی فارسی میں ہوتی ہے دربست نہیں لی. میں نے اسے کہا مستقیم, میں نے یہ اسٹریٹ 200 میٹر تک جانا ہے, یہ چوک جو ہے وہاں تک. تو اس کا کرایہ زیادہ نہیں ہوتا نارملی. اس نے جناب مجھے کہا کہ جی 20,000 تومان آپ دیں, بلکہ اس نے 30,000 سے شروع کیا, اور پھر فائنلی انہوں نے کہا 20,000 تومان. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو. آلدو یہ ہے کہ ایران میں کیونکہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ اس نے نہیں مانگے تھے, لیکن زیادہ مانگے تھے. خیر خلاصہ جناب میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار یہ تو 200 میٹر کا تو رستہ ہے. میں نے کہا یہ کیا, تو خیر یعنی نارمل جو کرایہ اس ڈسٹنس کا بنتا تھا وہ میکسیمم 1,000 تومان بن جاتا, 1000 تومان. لیکن اس نے مجھے کہا 30,000 تومان سے شروع کیا اور 20,000 پہ آ گیا. پھر میں نے کہا نہیں میں تو نہیں دوں گا, کہ مجھے تو پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر کافی بحث چلتی رہی, لیکن جناب اینڈ میں اس نے میرے سے 15,000 تومان لے لیے, کیونکہ وہ زاہدان کے ایریے میں آپ زیادہ بحث وغیرہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تھوڑے سے جو وہاں کے بلوچ ہیں وہ تھوڑے سے ایگریسو ہیں کمپیریٹیولی. تو وہ بس پھر خیر جو ہے وہ 15,000 تومان دیے میں نے, اور ہوٹل میں آ گیا. اب میں نے ہوٹل میں کمرہ جو لیا تھا وہ 1.5 لاکھ تومان کا لیا تھا, یعنی 150,000 تومان کا. اب میں نے وہاں سے اسے کہا, میں نے کہا یار مجھے 2 پانی کی بوتلیں دے دیں بڑی. تو پانی کی بوتلیں میں نے لی, تو اس نے میرے سے 30,000 تومان لے لیے. 30,000 تومان. یعنی ایران میں ریسنٹلی بڑی مہنگائی ہوئی ہے, اور پرائسز بڑی مکسڈ اپ ہو گئی ہیں, اور بڑا عجیب سا سچویشن ہے. خیر اس نے ہوٹل والے زیادہ لیے پیسے میرے سے, ویسے جو بنتا تھا وہ بنتا تھا مثلاً 15,000 تومان کی 2 بوتلیں آ جاتی ہیں بڑی پانی کی. تو اس نے میرے سے 30,000 لے لیے. لیکن خیر میں کیونکہ کافی عرصے بعد گیا تھا ایران, تو میرے لیے اٹ واز ویری شاکنگ. تو میں نے کہا یار یہ کیا, میں نے کہا 1.5 لاکھ تومان کے میں نے کمرہ لیے اور 30,000 تومان کی 2 بوتلیں. خیر جناب وہ بوتلیں لے لی پانی کی میں نے. اور زاہدان میں میں جب سونے لگا تو میری بیک میں شدید پین شروع ہو گیا. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. بہت شدید قسم کا مجھے پین شروع ہو گیا. تو لکیلی ہے کہ میں نے کچھ پین کلرز اور کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں اپنے پاس, تو وہ میں کھائیں, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا میرا کام چلتا رہا. اور پھر خیر میں صبح اٹھا, پھر میں نے صبح اٹھ کے پھر سم کارڈ لینے کی کوشش کی, لیکن نہیں لے سکا. پھر میں نکل گیا ٹورڈز یزد, جو کہ میپ وائز 7 گھنٹے کا رستہ ہے زاہدان سے, لیکن مجھے تقریباً لگ گئے کوئی 13-14 گھنٹے. اب اگلا جو وہ ہے وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس پہ بات کروں گا. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا, اور کوئی اگر فیڈ بیک آپ دیں تو آئی ووڈ بی ویری مچ تھینک فل. چلیں جی, اوکے, تھینک یو.